کتاب صحیح بخاری کے روات کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری سے 90,000 سے زائد لوگوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا اور روایت کیا، مگر جن سے صحیح بخاری چلی، صحیح بخاری جن سے آگے چلی اور معروف ہوئی، متداول ہوئی اور دنیا بھر میں مقبول ہوئی، وہ 4 ہیں۔ امام ابراہیم بن معقل النصفی، اشہر روات البخاری، جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے سماع کر کے آگے چلایا۔ میں اختصار سے بتاتا جاتا ہوں، اور یہ حنفی ہیں، اللہ کی شان۔ گویا سب سے زیادہ شہرت والی روایت صحیح بخاری کی جس امام سے ہے مباشرتاً امام بخاری سے، وہ روایت ابراہیم بن معقل النصفی الحنفی۔ یہاں دیکھیے اوپر جا کر حنفی اور غیر حنفی کا فرق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نامور بڑے رافی امام ابو محمد حماد بن شاکر النصفی ہیں، صحیح بخاری کو امام بخاری سے روایت کی۔ تیسرے راوی جنہوں نے امام بخاری سے ڈائریکٹلی روایت کیا وہ امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی النصفی، اور چوتھے امام جنہوں نے ڈائریکٹلی روایت کیا امام بخاری سے، اور جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس روایت کو شہرت ملی، قبولیت ملی، اور جو معتمد ترین اطراف و اکناف عالم میں صحیح بخاری کی روایت ہے، معتمد ترین، اور امام ابن حجر عسقلانی یا امام قسطلانی سمیت کل ائمہ جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ امام فربری، امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، سب سے معتمد روایت۔ ان کو عمدۃ المسلمین فی کتاب البخاری کہا جاتا ہے۔ امام فربری کے آگے پھر 9 تلامذہ تھے، پھر ان 9 تلامذہ کے بعد آگے اور ان کے تلامذہ، تو ملا کے کل عدد 12 کا بن جاتا ہے، جنہوں امام فربری سے آگے ان کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ، شاگرد اور پوتے شاگرد، 12 ائمہ ہیں جنہوں نے امام فربری کی روایت سے امام بخاری کی الجامع الصحیح کو آگے روایت کیا۔ ان میں معروف جو تلامذہ ہیں، بہت بڑے معروف، ان میں امام ابو علی سعید بن عثمان ابن السکن ہیں، امام ابو اسحاق بن ابراہیم احمد البلخی المستملی ہیں، امام ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی ہیں، اور ان کے شاگرد امام ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودی البوشنجی ہیں، اور امام ابو الحسن محمد بن مکی الکشمیہنی ہیں۔ اب یہ جو ائمہ ہیں، ان میں امام کشمیہنی جن سے آگے امام فربری کی روایت چلی ہے، یہ ایک طرف حدیث میں امام فربری کے شاگرد ہیں۔ اب ایک نقطہ سمجھیں، جو صحیح بخاری جن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، صحیح بخاری امام بخاری کی روایت جن کے ذریعے عرب و عجم، مشرق سے مغرب تک دنیا میں پہنچی ہے، متداول سب سے زیادہ، معتمد سب سے زیادہ، مشتہر مشہور سب سے زیادہ، مقبول سب سے زیادہ، آج بھی صحیح بخاری کی جس روایت پر اعتماد، ان کو فربری سے روایت کرنے والے کشمیہنی، یہ ادھر امام فربری کے شاگرد ہیں حدیث میں، اور سلوک و تصوف اور طریقت میں ابو محمد جعفر بن محمد نصیر الخلدی کے شاگرد ہیں بغداد میں۔ ادھر حدیث ہے، ادھر تصوف ہے، دونوں کے جامع ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری سوچیں کتنی تقسیم ہو گئی ہیں۔ تو امام بخاری کی، صحیح بخاری کی روایت کرنے والے محدثین ایک طرف محدث ہیں، ایک طرف وقت کے صوفی متصوف اور عارف ہیں۔ ادھر سے فربری سے حدیث لے رہے ہیں، اور بغداد میں ابو محمد نام یاد رکھ لیں، جعفر بن محمد نصیر الخلدی سے تصوف اور طریقت لے رہے ہیں۔ اور امام ابو محمد جعفر الخلدی یہ کون ہیں؟ یہ مرید ہیں اور شاگرد ہیں امام جنید البغدادی کے، ان کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، ابو الحسین نوری کے،
رویم بن احمد بغدادی کے، سمنون بن حمزہ المحب کے، امام ابو محمد الجریری کے اور دیگر مشائخ صوفیاء کے، اور امام ابن حجر عسقلانی سمیت ائمہ ان کا نام لکھتے ہیں اس طرح: جعفر بن محمد بن نصیر ارخلدی الصوفی، مشہور نام کے ساتھ الصوفی لکھتے ہیں، اور ائمہ محدثین علامہ ذہبی ان کو شیخ الصوفیہ لکھتے ہیں، شیخ الصوفیہ، الشیخ الامام القدوہ الزاہد المحدث شیخ الصوفیہ۔ یہ صحیح بخاری کی سند ایک طرف، پھر آگے ان سے روایت کرنے والے امام ابو الحسن عبد الرحمن الداودی البوشنجی، پورا نام عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودی البوشنجی، یہ ایک طرف فربری سے یعنی حدیث لینے والے ہیں، اس طریق سے صحیح بخاری لینے والے ہیں، اور دوسری طرف متصوف ہیں، اپنے وقت کے اکابر اولیاء اور صوفیاء کے تلامذہ اور اکتساب فیض کرنے والوں میں وہ حضرت شیخ ابو علی الدقاق کی حلقہ صحبت میں بیٹھنے والے صوفی ہیں، امام الداودی البوشنجی، حضرت امام عبد الرحمن السلمی صاحب طبقات الصوفیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، اور امام ابو علی الدقاق ابو القاسم القشیری کے شیخ ہیں۔ کشف المحجوب میں جگہ جگہ آپ کو ان کا حوالہ ملتے، تو آپ تمام کتب کو دیکھیں گے تو وہ ان اولیاء اور صوفیاء کے خادمین اور شاگردوں میں سے ہیں۔ پھر آگے اس حدیث کو روایت کرنے والے الحافظ ابو ذر عبد بن احمد بن محمد بن عبداللہ الحروی الصوفی ہیں، جنہوں نے آگے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن کے ذریعے پوری صحیح بخاری پر اعتماد قائم ہوا ہے دنیا کا۔ حافظ ابو ذر یاد رکھ لیں، عبد بن احمد الحروی ان کے نام کا حصہ ہے الصوفی، تمام کتب میں درج ہے، اور یہ وہ ہیں سب سے بڑا معتمد ترین طریقہ جن سے روایت صحیح بخاری چلی ہے، وہ الحروی الصوفی، امام ابو ذر حروی الصوفی۔ انہوں نے المستملی سے بھی اور الحموی سے بھی اور کشمیہنی سے تینوں کی روایتوں کو جمع کیا ہے، تو ان کے ذریعے عظیم اصل بنی ہے صحیح بخاری کی۔ اصل 4 اصلیں ہیں صحیح بخاری کی، 4 جو پورے اطراف عالم میں پھیلی ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ ائمہ محدثین لکھتے ہیں: صوفی مالکی من المجاورین بمکہ، صار من کبار مشائخ الحرمین مشار الیہ فی التصوف۔ ایک طرف امام بخاری کے تلامذہ سے لے رہے ہیں، امام فربری سے، کشمیہنی سے، مستملی سے، حموی سے، ان سے لے رہے ہیں، ایک طرف اولیاء اور صالحین تصوف سے لے رہے ہیں ان کی صحبتوں میں، اور خود تصوف اور معرفت میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اولیاء اور صالحین کے ہاں الصوفی لقب کے اندر ہے۔ ان کے بعد دوسری سب سے بڑی اصل صحیح بخاری کی، جن کے ذریعے وہ امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی، ان کے نام میں بھی نام کا حصہ الصوفی ہے۔ ہمارے اختلافات کہاں جائیں گے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ جتنے ائمہ حدیث اور محدثین تھے جن کے ذریعے صحیح بخاری اطراف و اکناف عالم میں پہنچی، اور جن پر سب کا آج اعتماد ہے، جو صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے روات امام ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی، اور ان کے نام کے ساتھ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں الامام الزاہد الخیر الصوفی لکھتے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ تصوف اور معرفت کے بہت بڑے امام شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری الحروی کے مرید تھے۔ ادھر صحیح بخاری کے راوی ہیں پوری دنیا میں، اور ادھر ابو الوقت عبد الاول السجزی مرید ہیں اور اکتساب فیض کرنے والے ہیں حضرت شیخ الاسلام ابی اسماعیل انصاری الحروی کے، جو رسالہ مناظر السائرین کے مصنف ہیں، اور یہ رسالہ متن ہے پورے قواعد و تصوف کا متن ہے۔ تمام صوفیاء نے تصوف و سلوک کی بحثوں کا مدار مناظر السائرین پہ رکھا ہے، اور علامہ ابن القیم کی کتاب
مدارج السالکین اسی رسالے کی شرح ہے، تو ان کے مرید ہیں۔ وَكَانَ مِن مُرِيدِيهِ وَخَدَمَهُ مُدَّةً، طویل مدت ان کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا محمد، شیخ طریقت نے نام رکھا عبد الاول، اور ابو الوقت کہا کہ الصوفی ابو الوقت ہے۔ یہ وہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ اگر ہمارا یہ تعلق کٹ جائے اور ہم ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع کر دیں اور دین سے خارج کرنا شروع کر دیں تو صحیح بخاری کی تو روایت ہی ختم ہو جاتی ہے دنیا سے، پھر ہم کیسے اعتماد کریں گے؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ شونیزیہ میں تدفین ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے جو مشائخ ہیں تصوف و ولایت کے، ان کے قدموں میں دفنایا جائے۔ امام عبد الاول السجزی راوی صحیح بخاری، بغداد شونیزیہ میں دفن ہوئے۔ اور جو خاص بات کہنے لگا ہوں وہ توجہ سے سنیں، بڑی خاص بات وہ یہ کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی نماز جنازہ بغداد میں کنہوں نے پڑھائی؟ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا فاصلے رہ گئے! یہ ساری کتب کو پڑھیے، آپ کو مل جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کتابوں سے تعلق کاٹ لیا، ہم تاریخ اور کتب اور علم کے سمندروں میں غوطہ زن نہیں ہوتے، بس محدود دائروں میں سب گر گئے ہیں۔ جو اساتذہ سے سنا بس اس پر قائم ہو گئے، اور پوری زندگی اپنے محدود دائرے سے باہر نکل کے دیکھا ہی نہیں، تالاب سے باہر ہی نہیں نکلے کہ باہر ایک کائنات ہے علم کی، تاریخ کی۔ 553 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا پہلا نماز جنازہ رباط فیروز میں ہوا، اور پھر اسپیشل دوسری نماز جنازہ ہوئی آپ کی جامع بغداد میں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے راوی صحیح بخاری امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الصوفی، جن سے امام فربری کی روایت چلی صحیح بخاری جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے ان سے امام داودی البوشنجی، وہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، امام ابن المظفر الداودی البوشنجی، اس پر ائمہ محدثین لکھتے ہیں اگین وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ صُوفِيَّةِ فِي عَهْدِهِ۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا۔ آگے امام داودی وہ بھی کان من اکابر، تو ادھر وہ حدیث میں محدث تھے اور امام بخاری کے تلامذہ سے لے رہے ہیں، ادھر سلوک و تصوف میں سیر اللہ میں وہ متصوف تھے، محدث بھی تھے متصوف بھی تھے، دونوں چیزیں ہمیشہ یکجا تھیں۔ علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں یہ لکھا ہے، ابن نجار نے لکھا کان من مشائخ صوفیہ، خطیب بغدادی نے یہ لکھا ہے، صلی اللہ علیہ شیخ عبد القادر الجیلی، ابن الاسیر نے یہ لکھا ہے، یعنی آپ کا تصوف، حتیٰ کہ شیخ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، آخری حوالہ دے رہا ہوں، ابھی اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر کے امام ہیں ہند میں تو ان کی کتابوں سے بہت محبت کرتا ہوں، کئی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، علم جو ہے وہ بند گھڑے میں نہیں رہ سکتا، اور بند گھڑے میں رہ کے آپ سب کچھ پا نہیں سکتے، ایک گھر کے بنائے ہوئے تالاب کی حدوں میں نہیں رہ سکتا، آپ کو نکلنا ہے اطراف و اکناف عالم میں، دل و دماغ کو وسیع رکھنا ہے، تب جا کے نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ نواب صدیق حسن خان بھوپالی القنوجی اپنی کتاب التاج المکلل اس میں لکھتے ہیں صفحہ 66 پر، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو الوقت عبد الاول السجزی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وفات ہوئی وصل الی بغداد اور رباط فیروز میں رکے، ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر عوام الناس کثیر تھی، دوبارہ جنازہ لے جایا گیا جامع بغداد میں، وکان الامام فی الصلاۃ الشیخ عبد القادر الجیلانی، یہ حضرت نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا امر ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے تاریخ میں۔ پھر آگے آخری بات علامہ سمعانی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو العباس علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ وہ فرماتے ہیں ہوا امام فی الحدیث والتصوف والتفسیر،
وہ امام تھے حدیث میں، تصوف میں اور تفسیر میں، اور وہ امام شافعی اور احمد کو جوڑتے تھے اپنے مذہب میں۔ اور علامہ ذہبی نے ایک خاص بات بیان کی، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر فرمایا کہ ابو الوقت السجزی جب نیشا پور داخل ہوئے اور استاذ ابو المعالی الجوینی کے پاس پہنچے تو فقال من انت، امام السجزی کی بات کر رہا ہوں جو راوی صحیح بخاری ہیں، ان سے امام ابو المعالی الجوینی نے پوچھا، نیشا پور پہنچنے پر پوچھا من انت، آپ کون ہیں، تعارف کروائیں۔ ان کا جواب سنیے، ایک ہی جملہ بولا، قال قلت خادم الشیخ ابی اسماعیل الانصاری الصوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ کہا تو امام ابو المعالی الجوینی قال رضی اللہ عنہ، جب ان کا نام سنا کہ میں شیخ ابو اسماعیل الانصاری کا خادم ہوں، تو اس کے جواب میں امام ابو المعالی الجوینی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام عبد الغافر بن اسماعیل لکھتے ہیں کانا اماماً کاملاً فی التفسیر حسن السیرت فی التصوف،